امت سے کیا مراد؟ جو اللہ کے نبی نے تعریف کر دی وہ سب سے واضح ہے۔ امت سے مراد کیا ہے؟ امت سے مراد 73 فرقوں کا مجموعہ، 73 فرقوں کا مجموعہ، یہ آپ کی پوری امت، 73 فرقوں کا مجموعہ۔ جو قرون خیر تھے ان میں فرقے کم تھے۔ عبداللہ مبارک کا قول ہے اصول البدعۃ اربع، کہ بدعتی جو اصول ہیں وہ 4 ہیں، وہ خوارج ہیں، روافض ہیں، مرجئہ اور قدریہ۔ فرماتے ہیں اس کے بعد جو فرقے آئیں گے ان کا استمداد انہی اصول سے ہوگا، کوئی نہ کوئی تعلق انہی اصل فرقوں سے ان کا جڑے گا، اور 73 اسی طرح پورے ہوں گے۔ اور بعد میں علماء نے انہی 73 سے اور بھی گروہ نکالے جو ہزاروں میں پھر آگے پہنچ جاتے ہیں، لیکن جو اصول ہے وہ 4 فرقے، اور ان چاروں سے نکلنے والے 73 فرقے جن کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ امت کے داعی بنو۔ امت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا تشخص کیا پیش کیا؟ امت ایک مجموعہ ہے، اس مجموعے میں 73 فرقے شامل ہیں۔ کس کے داعی بنا؟ کیا معنی ہے اس کا؟ جو جن کا جہنم میں جانا مذکور ہے، ان کے جن فرقوں کو آپ نے اپنی امت کے اس حصار میں ذکر کیا اور ان کا جہنمی ہونا بیان، ان کے داعی بنے۔ ہاں ایک جنت میں جائے گا، ایک فرقہ کہے گا، ایک طائفہ کہہ لو، حدیث میں بہت سے الفاظ ہیں، طائفہ کے الفاظ بھی ہیں، اصابہ کے الفاظ بھی، جماعت، اور ناسب کے الفاظ بھی ہیں کچھ لوگ، اور ایک میں امت ان کے الفاظ بھی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا یزال من امتی امتا، من امتی امت قائمتا بامر اللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث، لا یزال من امتی امت قائمتا بامر اللہ، کہ میری امت میں سے ایک امت، جس کو گروہ کہا، جس کو اصابہ کہا، جس کو جماعت کہا، اسی کو اپنی امت بھی کہا ہے۔ تو میری امت میں سے ایک امت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ تو بتائیے، بات تو واضح ہو چکی، آپ نے ان دونوں حدیثوں میں ایک طائفے کا ذکر کیا، ایک طائفہ، ایک جماعت اور ایک گروہ، ایک جماعت اور ایک گروہ۔ اور وہ جماعت کہاں سے نکلی؟ اس امت میں سے۔ تو یہ بات بار بار پیش کرنا کہ امت کے داعی بنو، مسلک کے داعی نہ بنو، یہ بات ان حدیث سے متصادم، ان حدیث کا آپ خلاف کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام پوری امت میں سے ایک گروہ کا ذکر کریں، ایک جماعت کا ذکر کریں، تو اسی جماعت کی بات کی جائے گی، اسی جماعت کی دعوت دی جائے گی۔ ہاں یہ واضح کرنا باقی رہ گیا کہ وہ جماعت کون ہے۔ پہلی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تزالو کے صیغے سے ایک بشارت دی کہ وہ جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ سوال اس جماعت کا ذکر آپ نے کیوں کیا؟ بڑا اہم نکتہ ہے، کیونکہ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے حق آ جائے اور لوگ حق قبول کر لیں۔ حق کتاب اللہ میں ہے، حق سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، لیکن کئی لوگ اس کو نہیں سمجھتے، حالانکہ بات بالکل واضح۔ انہیں ایک اور راستہ دیا تاکہ اس طرح حق تک پہنچ جاؤ، جیسے ایک حدیث میں صحابہ کا منہج، ان کا طریقہ اور عمل
اسی کو دیکھ لو، ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر لو، حق تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اس حدیث میں ایک جماعت کو پیش کیا گیا، وہ جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ اگر واقعی تم حق کے متلاشی ہو تو اس جماعت کو تلاش کرو، وہ جماعت کہاں ہے، اس جماعت کا وجود کہاں ہے، وہ حق پر ویسا بن جاؤ جو اس جماعت کا عقیدہ ہے، جو اس کا منہج ہے، جو ان کا عمل ہے، جو ان کے خلق ہیں، انہیں اختیار کر لو۔ یہ مقصد ہے ایک طائفہ کے تعارف کا، کہ اگر حق تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس طائفہ کو تلاش کرو۔ تلاش کیسے کریں؟ تلاش اس طرح کرو کہ ان کی نشانیاں بیان ہوئی، وہ فٹ کرو، ان علامات کو منطبق کرو، یہ علامت کن میں پائی جاتی ہے۔ ایک یہ مقصد ہو گیا، اس طائفہ کو تلاش کرو۔ دوسرا، اس طائفہ کے مقابلے میں 72 طوائف اور ہوں گے، تو کیا مقصد ہے؟ کیا بات واضح نہیں ہوئی کہ اس طائفہ کو تلاش کرو، وہ حق پر ہے، باقی گمراہی پر ہیں، تو ان کو کیا تلاش کیا جائے گا؟ ان باقیوں کو، ان سے میل جول رکھا جائے گا کیا؟ اس حدیث میں کیا ہے، صحابہ نے جب یہ سنا کہ 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، تو صحابہ نے ان 72 کے بارے میں کوئی تعرض نہیں کیا، کچھ ان کی علامتیں یا ان کی کچھ مواصفات بتا دیں، ان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ کیا صحابہ کی غیرت ہے، یا رسول ہمیں تو یہ بتا دیں من ہم، وہ ایک طائفہ کون ہے جو جنت میں جائے گا؟ اس جواب کو مزید ہم آگے واضح کریں گے۔ تو یہاں مقصد کیا ہے نبی علیہ السلام کا یہ بتانا، میری امت میں سے ایک طائفہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، وہ طائفہ اس کو تلاش کرو۔ وہ تلاش کر لیا تو وہ حق آ گیا آپ کے پاس، جو باقی بچا وہ گمراہی۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، جب حق کا تعین ہو جائے تو بعد میں باقی جو کچھ بچتا ہے وہ گمراہی ہوتا ہے۔ تو اس طائفہ کو تلاش کر کے ساتھ مل جاؤ پوری قوت کے ساتھ، اور باقی جو بچے ان کو چھوڑ دو۔ یہی مقصد ہے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا، کہ آپ نے امت میں سے ایک طائفہ کا ذکر کیا، ایک گروہ کا ذکر کیا۔ اب دیکھو وہ گروہ کون ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی یہ بشارت کہ انشاءاللہ حق قیامت تک قائم رہے گا، بٹے گا نہیں۔ باطل کوشش کرے گا، الہاد کوشش کرے گا، اس پر تابڑ توڑ حملے ہوں گے، حق مٹے گا نہیں، قیامت تک قائم رہے گا۔ اب وہ لوگ کون ہیں، وہ طائفہ کون ہے؟ اس کی کچھ علامات۔ نمبر 1، لا تزال طائفة من امتی قائمة بامر اللہ، یہ سب سے بڑی علامت، وہ طائفہ اللہ کے امر کے ساتھ قائم ہوگا، اللہ کے امر کے ساتھ۔ اللہ کا امر کیا ہے؟ وہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو چیزیں آسمان سے اتری، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، دو چیزیں یہاں پر اتاری اللہ تعالیٰ نے، قرآن اور حدیث۔ وہ اللہ کا امر، ترکت فیکم امرین، دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ امر اللہ تعالیٰ کے آرڈر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اللہ ہے اور اللہ کے حبیب کی سنت، یہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان پر وہ طائفہ قائم ہوگا، وہ طائفہ ان پر قائم ہوگا۔ اب جاؤ ڈھونڈو پوری دنیا میں کہ کتاب و سنت کے حاملین کون سی جماعت، کون ہے وہ لوگ جن کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہے، دوسرے میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں کہنے کا موقع دیجئے مجھے کہ جو کتاب و سنت کی حامل جماعت ہو وہ فرقہ نہیں ہوتا، وہ اپنے اصل پر قائم۔ فرقہ کب بنتا ہے؟ لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ فرقہ بنتا ہے کسی بھی شخصیت کو اختیار کر کے جدا ہو جائے، الگ ہو جائے۔ صراط مستقیم چل رہے،
اللہ کے حبیب اس پر قائم ہے، انک علی صراط مستقیم، اس پر آپ کھڑے ہیں۔ جو اس صراط مستقیم پر موجود ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے نبی کی جماعت ہے۔ وہ جس نے شخصیت کو بدلا کہ میں تو فلاں شخصیت کا پیروکار، میں فلاں شخصیت کا پیروکار، وہ اس شخصیت کے ساتھ افترقہ، وہ جدا ہو گیا، الگ ہو گیا، مانا ایک فرقہ بن گیا۔ کتاب و سنت کا حاملین فرقہ نہیں۔ اور وہ جو حدیث ہم نے سنائی 73 فرقوں والی، اس میں یہ بات واضح ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو جواب منقول ہیں۔ ایک الجماع ہی الجماع، وہ جماعت ہے، وہ جماعت ہے، بات واضح نہیں ہو رہی۔ ایک اور حدیث میں کیا فرمایا؟ ہم ما انا علیہ یوم اصحابی، یہ جماعت کی تعریف ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ۔ اب جماعت کا تشخص واضح ہوا، جماعت کی تعریف اللہ کے نبی کے فرمان سے واضح ہوئی کہ جماعت کون ہے؟ جماعت وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کے صحابہ تھے، اس سے اس سر منہ انحراف نہ ہو، اسی پر قائم۔ کہ الجماع کی تعریف نبی علیہ السلام نے ایک ہی موقع پر جو ہے وہ جو سوال ہوا، کئی نشستوں میں ہوا ہوگا، تو بعض موقعوں پر آپ نے الجماع کا جواب دیا کہ وہ ایک طائفہ جو جنت میں جائے گا، جس کو طائفہ منصورہ کہا جا سکتا ہے، فرقہ ناجیہ کہا جا سکتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو الجماع ہونے کے حقدار ہیں۔ اور الجماع معنی الجماع کیا ہے؟ الجماع وہ افراد ہیں، وہ مجموعہ ہے جو اس چیز پر قائم ہو جس پر پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام تھے اور آپ کے صحابہ تھے۔ صحابہ آپ کی جماعت تھے، اسی منہج کا جو حامل ہے، کتاب و سنت کو تھامے ہوئے، اللہ کے حبیب کا متبع اور صحابہ کرام کے اجتماع کا پیروکار، اسی جماعت کا تسلسل ہے، وہ فرقہ نہیں۔ جو اللہ کے نبی کی جماعت ہے، جن مواصفات کی بنا پر وہ جماعت ہے، وہ مواصفات جس میں آج پیدا ہو گئے، اسی جماعت کا وہ تسلسل ہے۔ اہل حدیث کو جو فرقہ کہا جاتا ہے، اور یوں عام فرق کے ساتھ اس کو گٹ مٹ کیا جاتا ہے اور اس کے مفہوم کو مسخ کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک سازش ہے۔ کتاب و سنت کا حامل ہونا یہ اصل ہے، وہ فرقہ نہیں، یہ بنیاد ہے، یہ اللہ کے نبی کی دعوت ہے۔ صحابہ نے کتاب و سنت کو تھاما، اللہ کے نبی کی جماعت بن گئے۔ اب جو پیچھے آئے گا قیامت تک جو کتاب و سنت کا حامل ہوگا، وہ اللہ کے نبی کی جماعت ہے، اس جماعت کا تسلسل ہے، جس کو منہج صحابہ سے محبت ہو۔ یہ محبت بھی تو اسی تسلسل کی علامت ہے، وہ تسلسل ہے، وہ جماعت کا تسلسل، جماعت حقہ کا تسلسل، جس کو تشخص اللہ کے پیغمبر نے پیش کیا۔ تو اس کو فرقہ کہنا، یا تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ فرقے کا معنی نہیں جانتے، یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اہل الحدیث کو نہیں جانتے۔ جو اہل الحدیث کو جانتا ہے کہ یہ واحد جماعت جو کتاب و سنت کی حامل، قائمۃ بامر اللہ، اللہ کے امر پر قائم ہے، کتاب و سنت پر قائم ہے، کسی شخصیت کے پیروکار نہیں، کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، اور وہ کسی ایسے سلسلے کی جو شریعت سے ثابت ہی نہیں۔ المحند المفند، اس کتاب کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ہم جناب فروع میں امام حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد، فروع، اصول میں ابو الحسن اشعری اور ماتریدی کے پیروکار، اور تصوف کے جو سلسلے ہیں ان میں 4 ہمارے امام، یہ سہروردی، نقشبندی، چشتی یا قادری، ہر چیز میں یعنی دین کو اس طرح پھیلا دیا گیا، عقیدے میں فلاں، عمل میں فلاں، احکام میں فلاں، تصوف اور تزکیہ میں فلاں، یہ فرقہ بندی ہے۔ ہم اہل الحدیث، عقیدہ ہو، اصول ہو، فروع ہو، تزکیہ ہو، ان سارے امور میں محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمدی،
یہ فرقہ ہو سکتا ہے؟ جو کتاب و سنت کا حامل ہو اس کو اللہ کے نبی الجماع فرما رہے ہیں، وہ فرقہ نہیں ہو سکتا۔ تو اہل الحدیث کو فرقہ کہنے والے یا فرقہ کا معنی نہیں جانتے، اور یا پھر اہل الحدیث کو نہیں جانتے، ان کے عقیدے کو نہیں سمجھتے۔ ہم سارے امور میں دلیل کے پیروکار ہیں، اور دلیل ہم جانتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا نام۔ یہ پہلی علامت کن لوگوں پر فٹ ہو رہی؟ قائمۃ بامر اللہ، ایک طائفہ ہمیشہ اللہ کے امر پر، کتاب و سنت پر قائم ہے، وہ عقیدے میں کتاب و سنت کے حامل، عمل میں کتاب و سنت کے حامل، احکام اور معاملات میں کتاب و سنت کے حامل۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس طائفے کی تعریف آپ خود فرما رہے ہیں۔ بعض حدیثوں میں اس کو عدل حق کہا گیا، ان قائمۃ امر اللہ کی جگہ عدل حق، وہ حق پر قائم ہو گئے، حق پر، اور حق بھی کتاب و سنت کا نام۔ یستنبئونک احق ہو قل ای وربی انہ لحق۔ اگر کتاب و سنت حق نہیں ہے، قرآن و حدیث حق نہیں ہے، تو حق کہاں ہے پھر؟ کس کھڈے میں پڑا ہوا ہے اگر قرآن و حدیث حق نہیں؟ فرمایا کہ ایک طائفہ حق پر قائم رہے گا۔ تو فرمایا کہ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم وانہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون۔ جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اسے تھام لو، یقیناً یہی صراط مستقیم، یہ حق ہے، صراط مستقیم۔ نبی علیہ السلام نے زمین پر سیدھا خط کھینچا، دائیں بائیں بہت سے خطوط کھینچے، صحابہ متوجہ ہو گئے کہ کوئی علم آنے والا ہے، کو ہماری تربیت ہونے والی۔ پھر آپ نے سیدھے خط پر اپنی انگلی رکھی کہ وہ تنکا رکھا، فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ هَذَا صِرَاطُ اللَّهِ مُسْتَقِيمًا، یہ اللہ کا سیدھا راستہ جس پر میں ہوں، میں چل رہا ہوں۔ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابى، میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قیل ومن یابى، پوچھا گیا انکار کون کرے گا؟ فرمایا کہ میں چل رہا ہوں اسی خط مستقیم پر، جو اسی خط مستقیم پر آ گیا، چل پڑا میرے پیچھے، وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ یہ خط مستقیم، میں اس پر چل رہا ہوں، رواں دواں ہوں۔ جس نے اسی پر اپنے آپ کو ڈال لیا جنت میں میرے ساتھ جائے گا، اور جو دائیں بائیں مڑ گیا پھر گیا، وہ راستے جن پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، جس کے سرے خط مستقیم میں جڑے ہوئے ہیں، الگ نہیں ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، شیطان کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا تیرے بندوں کو ورگلانے کے لیے، اس سے دور نہیں ہوں گا۔ لوگ صراط مستقیم کے بہانے آئیں گے اور ہر عمل میں میری تزیین شامل ہوگی، میرے اضافے ملمہ سادی کے ساتھ، جو لوگوں کو دھوکہ دیں گے۔ یہ دھوکہ اہل علم کو نہیں دے سکتے، ان کے پاس کتاب و سنت کا نور ہے، علماء کو نہیں دے سکتے، ان کے پاس قرآن و حدیث کے دلائل ہیں۔ میں عامت الناس سے عرض کروں گا کہ اپنی زندگی کے یہ لمحات جو ہیں علماء کے ساتھ گزارو۔ اس ملمہ سادی کو آپ نہیں پہچان پائیں گے، شیطان کی تزیین اور شیطان کی خوبصورتی کو، اس کے اضافوں کو آپ نہیں پہچان پائیں گے۔ راستہ صراط مستقیم سے چپکا ہوگا، جڑا ہوگا، مگر شیطان کے اضافوں کے ساتھ آپ کو دھوکہ دے دیں گے۔ علماء جانتے ہیں کیا دین ہے اور کیا شیطان کے اضافے ہیں، کیا چیز نصوص کے تحت ہے اور کیا چیز طریق الشیطان اور سبیل الشیطان۔ علماء کے ساتھ ملو گے تو حق آپ پر آشکارا ہوتا رہے گا۔ حسن بصری کا قول ہے الفتنہ اذا اقبلت عرفہ کل عالم واذا ادبرت عرفہ کل جاہل۔ جب بھی فتنہ آئے گا جو کہ شیطان کی سازش ہوتا ہے، اس کو علماء فوراً جان جائیں گے، جہلا نہیں پہچانیں گے، جہلا اس کو ملمہ سادی سمجھیں گے اور خوبصورت راستہ قرار دیں گے، مگر علماء پہچان لیں گے اس کو، علماء پہچان لیں گے۔ علماء کے مقام کو جانو۔ یہ بھی آپ کا ایک نقطہ ہے کہ ایک سازش کے تحت علماء سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
اس میں جھوٹ ہو سچ ہو کوئی تمیز نہیں، حتیٰ کہ یہاں تک جھوٹ بولا گیا جب دجال آئے گا تو اس کے حلقے میں سب سے تیزی کے ساتھ دو گروہ داخل ہوں گے، ایک عورتیں دوسرا علماء۔ علماء کہاں سے لیا؟ عورتیں ثابت ہیں صحیح حدیث سے، عورتیں دجال کے لشکر میں شامل ہوں گی۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ شخص انتہائی دانا اور بینا ہوگا، حاذق ہوگا، جو اپنے گھر سے اگر نکلے تو اپنی عورتوں کو رسی سے باندھ کر جائے تاکہ باہر نہ نکل سکے، دجال کے چنگل میں نہ آ جائے۔ عورتوں کا شامل ہونا حق ہے، علماء کہاں سے لے؟ یہ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام پر ایک تناقض کا الزام، جو اللہ کے پیغمبر علماء کی شان بیان کر رہے ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ فرما رہے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل القمر کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ یہ ایک عالم کی فضیلت اور فوقیت ایک عابد پر کتنی ہے، جیسے 14ویں کے شان کی تمام ستاروں پر۔ جس نبی کی زبان سے علماء کی شان میں یہ باتیں بیان ہوں، وہ نبی یہ کہہ سکتا ہے کہ علماء ہی دجال کے حلقے میں شامل ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی کی طرف تناقض کی نسبت ہے، جھوٹ بولا گیا، کوئی روایت ایسی نہیں، صرف علماء سے لوگوں کو دور کرنا یہ ایک سازش ہے، جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ علم کا مصدر اور منبع علماء ہے۔ بس نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قرب قیامت علم کب اٹھے گا؟ جب علماء اٹھ جائیں گے، باقی سب کچھ ہوگا، یا آپ کے کیمرے ہوں گے، آپ کی لائبریریاں ہوں گی، آپ کی ڈسکیں اور سب کچھ ہوگا، علم نہیں ہوگا۔ کتابیں ہوں گی، یوٹیوب اور جو کچھ یہ پروگرام آپ لے کر پھرتے ہیں سب کچھ ہوگا، علم نہیں ہوگا، کیونکہ علم کا مصدر علماء ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے العلم بالتعلم، علم علماء سے سیکھنے سے آتا ہے۔ یہ ایک سازش، یا تو خود ان کی کوئی غلط فہمی ہے یا کسی کا اعلی کار ہے، ایک سازش کے تحت لوگوں کو علماء سے دور کرنا۔ تو بات تھوڑی سی پھیل گئی، اصل بات یہ بیان ہو رہی ہے کہ اس جو طائفہ ہے اس طائفہ کی علامتیں کیا ہیں؟ وہ حق پر قائم ہوں گے، حق کو سمجھنے والے ہوں گے، کتاب و سنت پر قائم ہوں گے، یہ اس کی علامت ہے۔ اور دوسرا ظاہرین، ظاہر ہوں گے، ظاہر ہوں گے۔ ظاہر کا ایک معنی غلبہ، غالب ہوں گے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ یہ غلبہ تلوار کا غلبہ نہیں، حجت کا غلبہ۔ کوئی طاقت ان کی دلیل کو توڑ نہیں سکے گی۔ امام شافعی کا قول ہے من طلب الحدیث غالب ہوتا ہے، اس کی حجت، اس کی دلیل سب سے زیادہ قوی ہوتی۔ امیر عمر فرمایا کرتے تھے یا اہل الرائے تمہارے پاس آئیں گے اور قرآن پڑھ کے تم پر حجت قائم کریں گے، اپنی مرضی کی تفسیریں کر کے۔ تم کیا کرو؟ فخذوہم بالسنہ، تم ان کو پکڑو سنت پڑھ کے، اللہ کے نبی کی حدیثیں پیش کر کے پکڑو، کیونکہ حدیثوں نے ان کو تھکا مارا ہے، ان کو عاجز کر دیا۔ حدیثوں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوگی، لیکن قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، مرضی کی تفسیریں کریں گے، تفسیر بالرائے، تمہیں برگلانے کی کوشش کریں گے۔ ایسے یعنی گندے اور برے طبقے کا تم مواخذہ کرو اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں پڑھ کر۔ تو حدیث کا طالب، اس کی حجت کا کوئی توڑ نہیں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کی علامت بیان کی کہ وہ غالب ہوں گے، مانا ان کی حجت غالب ہوگی، ان کی حجت کو کوئی مغلوب نہیں کر سکے گا۔ باقی تکلیفیں ہو سکتی، یہ تکلیفیں ہمارے اجر کا باعث ہوتی۔ ایک نقطہ آگے آ رہا ہے۔ اور ظاہر کا دوسرا معنی، وہ لوگ چھپے ہوئے نہیں ہوں گے، غیر مستتر، عیاں ہوں گے، کھلم کھلا اور ظاہر، خود بھی اور ان کی دعوت بھی۔ یہ اہل الحدیث ہیں جن کی دعوت کا ہر نقطہ بالکل کھلم کھلا آشکار ہے۔ اگر تفصیل میں جائیں تو بڑا وقت لگے گا، لیکن کئی لوگ اپنی دعوت کو چھپاتے ہیں، اپنے مسائل کو چھپاتے ہیں،
تبلیغی جماعت ہے. پاکستان میں کیا پڑھیں گے؟ تبلیغی نصاب. سعودی عرب میں بند کر دو اس کو، ریاض الصالحین کھولو، وہ پڑھو. یعنی وہ چاہتے ہیں اس کو وہاں ظاہر نہ کیا جائے. دعوت ان کی مستتر ایک طبقے کے لیے. سعودی عرب میں نہیں، ان پر وہ عقیدے آشکارا ہو جائیں گے. کاش میں نے اس ساتھی کا کوئی پتہ لے لیا ہوتا، کوئی نمبر لے لیا ہوتا، جن سے اچانک ملاقات ہوئی، تعارف ہوا. ان کی چھوٹی سی تفصیلی بات، اس کا خلاصہ یہ کہ میں تبلیغی جماعت میں تھا، ہراول دستے مشورہ دینے میں پیش ہوتا، لیکن میں محسوس کرتا کہ رات کو مجھ سے کچھ چھپاتے ہیں یہ لوگ. کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو مجھ پر ظاہر نہ ہو، مجھ سے چھپاتے ہیں. مجھے اس کی تشویش تھی. میں ان کے چہروں سے یہ بات پڑھ رہا تھا اور غور کر رہا تھا، کچھ چھپاتے ہیں مجھ سے. چنانچہ جب بھی میں چلا جاتا جا کے سونے کے لیے رات کو، تو پھر وہ کمرہ بند ہو جاتا. ایک دن میں نے ارادہ کر لیا کمرے میں کیا کرتے ہیں. چنانچہ میں نے رات کو کوئی جب آدھے پونے گھنٹے بعد دروازہ کھولا تو چیخو چلا رہے ہیں اور اجتماعی ایک ذکر کر رہے ہیں. وہ سہروردی طریقہ تھا یا نقشبندی طریقہ تھا، بدعی طریقہ ذکر، یعنی چھپانے کی کوشش کرتے. یہ اہل الحدیث ہیں. ہر معاملہ عقیدے کا، عمل کا، ہر معاملہ ایک کھلم کھلا موجود ہے. کوئی چیز مستتر نہیں، کوئی چیز پوشیدہ نہیں. کتنے لوگ ہیں ایسے اپنی فقہ کے مسائل چھپاتے ہیں، ڈرتے پھرتے ہیں. یعنی بعض ایسے مسائل جو، یعنی کیا ان کی مثالیں میں تو یہ پرتقدس ماحول ہے. بعض ایسے مسائل جو نہیں چاہتے کہ لوگوں پر واضح ہوں، لوگ ان کو پڑھیں، ایسے ایسے مسائل چھپاتے ہیں. تو ظاہرین وہ لوگ غیر مستتر ہیں، ان کی دعوت بھی عیاں ہے، ان کے علماء بھی عیاں ہیں، کہیں چھپے ہوئے نہیں، کوئی نقطہ ان کا چھپا ہوا نہیں. ہر چیز کھلم کھلا ظاہر و باہر موجود ہے. کوئی چیز اگر خلاف ہے کتاب و سنت ہے تو اس سے رجوع کرنے والے سب سے پیش یہ لوگ ہوں گے، حق پر قائم ظاہرین. لا یضرهم من خذلهم، اور جو ان کو کوئی ذلیل کرے یا منخالف ہو، جو ان کو مخالف ہو، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. نقصان کی دو قسمیں، ایک مانوی نقصان اور ایک ظاہری جسمانی نقصان. مانوی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ان کی حجت کمزور نہیں ہوگی، ان کی آواز کو دبا نہیں سکے گا. جتنے چاہے مظالم ڈالیں، اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے عمل کو نہیں چھوڑیں گے. وہ ان مظالم پر صبر کریں گے اور یہ صبر ان کی کامیابی. لا یضرہ، کوئی نقصان نہیں. نقصان تب ہو جب کوئی اپنے صحیح عقیدے سے منحرف ہو جائے، وہ نقصان. لیکن یہ ثابت قدم ہوں گے، استقامت کا مظاہرہ کریں گے. اور جہاں تک دوسرا نقصان، جسمانی نقصان، ظاہری نقصان، وہ پہنچا سکتے، پہنچائیں. وہ انبیاء کی سنت، اشد البال الانبیاء ثم الامثل فالامثل. جتنے زیادہ نقصان ہوں گے اتنا اجر بڑھے گا، ثواب میں اضافہ ہوگا. وہ مراد ہے کہ لا یضرهم من خذلهم یا من خالفهم، کہ ان کی مخالفت کرنے والا یا ان کو ذلیل کرنے والا، ان کو نقصان پہنچانے والا نقصان نہیں پہنچا سکے گا. نقصان تب پہنچتا ہے جب کوئی اپنے صحیح منہج کو چھوڑ دے، عقیدے کو چھوڑ دے، تکلیفوں سے ڈر کر. مگر نہیں، وہ استقامت کا پہاڑ ہوں گے، استقامت کا مظاہرہ کریں. جہاں تک جسمانی نقصان ہے وہ پہنچ سکتا ہے، وہ مطلوب ہے، اس اجر بڑھتا ہے، ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ساری جو ایک علامات کس جماعت پر منطبق ہو رہی؟ جماعت اہل الحدیث. ایک اور چیز، یقاتلون کے الفاظ میں وہ جہاد کر رہے ہوں گے، جہاد کر رہے ہوں گے بحمد اللہ. یہ بھی ایک علامت اہل الحدیث کی، کیونکہ جہاد ایک ایسی چیز ہے، جہاد بالسیف ہر وقت جاری نہیں رہتا، کبھی ہے اور کبھی نہیں. لیکن جب ہوگا پیش اہل حدیث ہوں. ابھی ماضی قریب میں افغانستان کا جہاد گزرا، کون پیش تھا؟ عرب علاقوں سے سلفی حضرات آئے، پاکستان سے اہل الحدیث شریک ہوئے. پیش کون تھا؟
کنڑ کا صوبہ کس نے فتح کیا؟ افغانستان سے بھی ایک سلفی جبہہ اہل الحدیث موجود تھا، شیخ جمیل الرحمان کی قیادت پیش تھے، جنہوں نے روس کو ہزیمت دی، کمیونسٹوں کو شکست فاش دی، ان کو ذلت سے دوچار کیا، پیش تھی۔ یہ علامت بھی اہل الحدیث پر منطبق ہو رہی۔ تو اس حدیث میں جو علامات ہیں، اور سب سے مرکزی علامت قائمۃ بامر اللہ، اللہ کے امر پر قائم ہوں گے، کتاب و سنت پر قائم ہوں گے، اور یہ علامت صرف ایک ہی جماعت میں ہے، اور جماعت اہل حدیث۔ اور سنہ کے نام سے، کئی محمدی کے نام سے، القاب مختلف ہیں، منہج ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، عمل ایک ہے۔ تو پھر یہ حدیث تقاضا کر رہی، اس پر دوبارہ غور کرو کہ پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے امت کا ذکر کیا اور ساتھ ایک گروہ اور جماعت کا ذکر کیا۔ وہ گروہ امت سے نکلے گی اور وہ گروہ اکیلا حق پر ہوگا، قائمۃ بامر اللہ ہوگا قیامت کے قائم ہونے تک، قیامت کے قائم۔ آپ سوال اعتراض کریں گے کہ قیامت تو شرار الناس پر قائم ہوگی، لا تقوم الساعة الا على شرار الناس الا على حثارة من الناس، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ تو قیامت تو بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ تو یہ قیامت تک رہیں گے؟ ہاں، یہ قیامت تک رہیں گے۔ اس سے مراد جیسے کہ دیگر احادیث کو جمع کریں تو یہ موجود ہوں گے قیامت تک، لیکن قیامت سے کچھ وقت قبل ایک ہوا چلے گی یمن سے یا شام سے یا دونوں خطوں سے، وہ ریشم کی طرح مس کرے گی، اور جس چیز کو ہوا چھوئے گی وہ مومن اور متقی ہوں گے، ہوا کے چھونے سے ان پر موت طاری ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، کوئی شخص پہاڑ کی اونچی چوٹی کے اندر غار میں چھپا ہو، ہوا وہاں بھی جائے گی اور اس کو چھوئے گی، اس کا مس ریشم کی طرح ہوگا اور اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس طرح آہستہ آہستہ جو مومنین ہیں، موحدین ہیں، اس ہوا کے مس سے وہ فوت ہوتے جائیں گے، مرتے جائیں گے، اور پھر آخر میں شرار الناس بچیں گے۔ جب شرار الناس بچیں گے، کوئی متقی مومن نہیں رہا، کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں رہا، تو پھر قیامت قائم ہوگی، ان پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ شرار الناس، جب کوئی متقی نہ رہا، کوئی مومن اور موحد نہ رہا، تو اللہ کے غضب کو دعوت دیں گے۔ پھر اللہ کے غضب کے مظاہر آپ دیکھیں گے، پہاڑ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، سورج چاند سارے بے نور ہو جائیں گے، زمین کوٹ کوٹ کے برابر کر دی جائے گی، سمندر خشک ہو جائے گا، پہاڑ ختم ہو جائیں گے، اور زمین ایک چٹیر میدان کی طرح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے غضب کے یہ نشانات کہ دنیا میں کوئی موحد نہیں رہا، کوئی مومن اور متقی نہیں رہا، ان پر قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ جو جس قیامت کا ذکر ہے، اس قیامت سے مراد وہ ہوا جو یمن یا شام سے چلے گی، اور وہ مومن، ہر مومن شخص کو چھوئے گی، جس کو چھوئے گی اس کا انتقال ہو جائے گا۔ اس طرح مومن موحد آہستہ آہستہ مر جائیں گے، اور شرار الناس باقی بچیں گے، ان پر قیامت قائم ہوگی، وہ شرار الناس پر، ان پر قیامت قائم۔ لیکن جب تک اللہ کی توحید موجود ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، حتیٰ کہ وہ دو یا ایک بندے کیوں نہ ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، اس لیے کبھی حق کو تعداد کی گنتی میں کسنے کی کوشش نہ کرو، یہ حق کا مزاج نہیں ہے۔ حق کا مزاج دلیل ہے، اور دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا نام۔ فرمایا کہ ان الاسلام بدا غریبا وسيعود كما بدا غریبا فطوبى للغرباء، کہ اسلام غربت سے شروع ہوا، جس غربت سے شروع ہوا اسی غربت پہ لوٹے گا، اجنبیت۔ اللہ کے نبی سے پوچھا ابتدائی اسلام میں، من اتبعك على هذا الامر، اب تک کتنے لوگ آپ کے پیروکار بنے؟ وہ صرف دو، عبد وحر، ان میں سے ایک آزاد ابو بکر صدیق، دوسرا غلام بلال بن ابی رباح، بس دو لوگ،
ابھی تک متبع ہوئے، میری پیروی قبول کی انہوں نے، 2 لوگوں نے۔ اسلام کا آغاز ہے، جس غربت سے اسلام شروع ہوا اسی غربت میں لوٹے گا۔ ایسا وقت آئے گا سچے اسلام کے حامل، سچے عقیدے اور منہج کے پیروکار 2 لوگ بچیں گے، ان کی خاطر سورج نکل بھی رہا ہے، غروب بھی ہو رہا ہے، باغات پھل دے رہے ہیں، نہریں جاری ہیں، پانی چل رہا ہے، ان کی خاطر جب وہ بھی چلے گئے، ختم ہو گئے، اللہ کے غیظ و غضب کو پھر سارے لوگ دعوت دیں گے اور قیامت کا وقوع ہوگا۔ تو یہ حق کا یہ مزاج ہے، کبھی اس کو تعداد کہ جو ہے وہ دائرے میں کسنے کی کوشش نہ کرو۔ ایک بندہ، 2 بندے بھی الجماع ہو سکتے ہیں، جو نبی علیہ السلام کو فرمایا، پوچھا گیا وہ 72 فرقے چھوڑ دو، جو 73واں فرقہ جو جنتی ہے وہ کون ہے؟ وہ جماعت ہے۔ اور جماعت ایک فرد کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ شروع میں ہم نے یہ قول پیش کیا در مسعود رضی اللہ عنہ کا، یہ الجماعت ما وافق الحق ولا كنت وحدك، جماعت کیا ہے؟ جو حق کے مطابق ہو چاہے تم اکیلے کیوں نہ۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لا تغتر بکثرت الحالکین ولا تستعش بقلت الصالحین، اگر نیک لوگ کم ہیں، وہ 2 4 10 بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کی قلت تعداد کو دیکھ کر ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ۔ اور جو حالکین، مجرمین، گناہ گار، بد عقیدہ زیادہ ہے، ان کی کثرت تعداد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کرو، کہ دلیل کتاب و سنت کا نام، کثرت نہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، اور کیا خوبصورت بات کی، کہ جب پورا بغداد ایک طرف تھا، بغداد کا رائی ایک طرف تھا، رعیت ایک طرف تھی، اس کے درباری ملا ایک طرف تھے، اس کے قاضی ایک طرف تھے، وہ سارے شاذ تھے، اور اکیلے احمد بن حنبل جماعت تھے، اکیلے احمد۔ کلام اللہ، القرآن و کلام اللہ غیر و مخلوق، قرآن کلام حاکم وقت کی بات مطابق، قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے۔ اکیلے احمد بن حنبل امام اہل سنہ کھڑے، کوڑے کھائے، جیل برداشت کی، زخموں سے لہولہان ہوئے، اکیلے کھڑے ہیں۔ ابن قیم فرماتے ہیں اس دور میں پورا بغداد شاذ تھا، اور اکیلے احمد بن حنبل جماعت تھے، کسی کی طرف کوئی جھکاؤ اختیار نہیں کیا، کوئی جھکاؤ اختیار نہیں کیا، فلاں سے مدد لے، فلاں سے لے، نہیں، حق اپنے قدموں پر کھڑا ہے، حق کو لگڑا لگڑا نہیں ہے کہ اس کو کھڑا کرنے کے لیے مبتدعین اور معاندین کے سہارے کی ضرورت ہے۔ یہ حق کا مزاج ہی نہیں، حق کی توہین ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم یحبونہ۔ ایمان والو، اگر تم سارے مرتد ہو جاؤ، دین کو چھوڑ دو، پوری دنیا مرتد ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اصلاح پر قادر، دوبارہ دین کی اقامت پر قادر۔ کیسے؟ اس کے 2 طریقے، یا تو کن کہہ کر، جیسے آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے پورا اصلاح کا نظام قائم کیا ہوا، فرشتے، کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن زمین پر یہ معاملہ نہیں، زمین پر اصلاح کن کے ساتھ نہیں، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک قوم کو لائے گا، کچھ افراد کو کھڑا کرے گا، وہ تھوڑے ہوں یا زیادہ، کچھ افراد کھڑے ہوں گے، ان کی خوبی کیا ہوگی؟ کیا وہ ایٹم بم لے کر کھڑے ہوں گے، طاقت لے کر کھڑے ہوں گے؟ نہیں، یحبہم ویحبونہ، اس جماعت کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس جماعت سے محبت ہوگی، یہ ان کا نمایاں وصف ہے۔ اور دین اسلام میں محبت نام ہے اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کی محبت کے طلبگار ہو، میرے حبیب کی اتباع کرنا، حدیث کے پیروکار بن جاؤ۔ اور جن لوگوں کو حدیث کے نام سے بخار چڑھ جائے، محبت کی بنیاد اللہ کے نبی کی حدیث، جو اس کے پیروکار ہے وہ حقیقی محبت کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ اس زمین پر انقلاب لائے گا، حق ثابت کرے گا، واضح کرے گا، لیکن کیسے؟ ملحدین کی طاقت سے، مبتدعین کی طاقت سے،
مشرکین کی طاقت سے نہیں، بقوم، ایک قوم سے جس قوم کا وصف کیا ہے، یحبهم ویحبونہ، اس قوم سے اللہ کو محبت ہے اور اللہ سے اس قوم کو محبت ہے، اور محبت کی بنیاد اطاعت ہے، اتباع ہے۔ تو مانا اگر کہیں بھی اصلاح کا کام ہو سکتا ہے تو وہ جماعت کر سکتی ہے جس جماعت کے ہاتھوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی اساس کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، پیغمبر علیہ السلام کی پیروی، یہ اساس۔ تو یہ جماعت خود اپنے قدموں پر کھڑی ہو کر اللہ کی توفیق سے حق قائم کرے گی، کسی کے ساتھ مل کر نہیں، اتفاق و اتحاد کر کے نہیں، بلکہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے دین کو لائے گی، دین کو قائم اور ثابت کرے گی۔ یہ حق کا مزاج ہے۔ ضرورت ہے اس پر، یہاں تعداد کی کوئی سوال ہی نہیں، کیونکہ جس ذات نے غلبہ دینا ہے وہ تعداد کا محتاج نہیں، وسائل کا محتاج نہیں، وہ تو یہ دیکھتا ہے کس کے دل میں خشیت ہے، تعلق باللہ ہے، اور میرے پیارے پیغمبر کی محبت اور پیارے پیغمبر کی حدیث سے محبت، تین امور کو دیکھتا ہے۔ یہ امور اگر موجود ہیں اس جماعت کے ذریعے اصلاح ہوگی۔ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ والذین یمسکون بالکتاب، جو کتاب اللہ کو تھامتے ہیں، یعنی سنت رسول اللہ کو بھی، واقاموا الصلاۃ، اور جن کی نمازیں بالکل سیدھی اور درست ہیں۔ سیدھی نمازیں وہ ہیں جو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق۔ جاؤ چیک کرو پوری دنیا کا سروے کر کے کس کی نماز آج اللہ کے پیارے پیغمبر کی نماز کے مطابق۔ ایک ہی جماعت آپ کو، جماعت اہل حدیث، جو ہر امر میں ابتدا سے اختتام تک ہر معاملے میں، ہر امر میں اللہ کے پیغمبر کی پیروی کرتے، جن کے سجدے، رکوع، قیام، تشہد، کھڑا ہونا، جماعت میں کھڑا ہونے کا طریقہ، ہر چیز اللہ کے پیغمبر کے حدیث سے ماخوذ ہے۔ تو مصلحین کون ہیں؟ انا لا نضیع اجر المصلحین، یہ اصلاح کرنے والے، ان کے ذریعے اصلاح ہوگی، ان کے ذریعے حق قائم ہوگا۔ یہ دو مواصفات ہیں، والذین یمسکون بالکتاب، کتاب اللہ کو تھامنے والے، واقاموا الصلاۃ، اور نمازوں کو سیدھا کر کے ادا کرنے والے، اور جن کی نمازوں میں جھول ہے، سنت کے خلاف کئی پروگرام ہیں، ان سے اب حق کا کام لیں۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت کے منافی ہے، دین کے جو سچے مبلغ اور حاملین، انہیں کے ذریعے دین کا انقلاب آتا ہے۔ ان اللہ نظر الی اہل الارض، اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو چنتا ہے، نبی کیسے ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت نے زمین والوں کو دیکھا، تمام زمین والوں کو دیکھا، نظر الی قلوب العباد، بندوں کے دلوں میں جھانکا، فوجد قلب محمد من خیر قلوب العباد، اللہ نے کیا پایا؟ سب سے بہترین، مجلہ، روشن، مصفہ، خشیت سے بھرا ہوا، ان کا دل بالکل صاف ستھرا۔ اللہ نے کیا کیا؟ فاصطفاہ لرسالتہ، انہیں چن لیا اپنی رسالت کے لیے، کہ ایسے لوگ رسالت کا کام کر سکتے ہیں، ایسے لوگ دین کے غلبے کا کام کر سکتے ہیں۔ حالانکہ طاقت موجود تھی، کیسر، کسرا، بڑے بڑے مالدار، اصحاب صنعت و حرفت، کسی کو چن لیتے کہ جماعت آلریڈی موجود ہے، بس ایک دھکے کی ضرورت ہے، دین کا کام چل پڑے گا۔ نہیں، یہ کام ہر ایک کا نہیں، ہر اہل غیرے کا نہیں، کسی بدعقیدے کا نہیں، کسی شرک کے مرتکب کا نہیں، یہ کام ہے خالص بندوں کا، عقیدہ خالص ہو، عمل خالص ہو، منہج خالص ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عرب معاشرے میں کس کو چنا؟ جس کا دل سب سے زیادہ روشن، صاف ستھرا، نظیف، بالکل طاہر، مجلہ اور مصفہ، حالانکہ در یتیم تھا، وہ دنیا کی دولت نہیں تھی، ثروت نہیں تھی، اور جو مرکزی ان کے رشتہ دار وہ سارے فوت ہو چکے تھے، پیسہ نہیں تھا، ایک ملازم تھے اور جناب یتیم تھے، ان کو چن لیا اللہ تعالیٰ۔ ظاہری طاقت کوئی نہیں، لیکن دل ان کا پاکیزہ ہے۔ تو دین کا کام کرنے والے، دین کے غلبے کا کام کرنے والے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے دل باقی پاکیزہ۔ وہ کیسے یہ غلبہ دین کا کام، اصلاح کا کام کون کر سکتا ہے؟ یا نبی کر سکتا ہے، یا وہ شخص کر سکتا ہے جس کا اخلاق، جس کا عمل نبی۔ دلیل کی بات اور حق کی بات، اور یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی ایک طائفہ میں جس کا تشخص اللہ کے پیغمبر نے پیش کیا۔ بڑے بڑے علماء کا قول ہے، امام بخاری کا قول ہے، ہم اہل الحدیث، وہ اہل حدیث ہے۔
اور ایک محدث یزید بن ہارون کا قول ہم اہل الحدیث و اہل الحدیث، علی بن مدینی ان کا قول ہم اصحاب الحدیث اہل الحدیث ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہو، اگر وہ طائفہ اہل الحدیث نہیں ہے پھر میں نہیں جانتا وہ کون ہے۔ کتنی شد و بست سے یہ بات کی گئی۔ تو اپنے اس تشخص کو دیکھو، اپنے اس جو ایک ثمرہ اور قوت ہے کتاب و سنت کی، اس کو دیکھو، یہی چیز انشاءاللہ کافی و شافی ہوگی۔ مولانا ابو غزنوی رحمہ اللہ، ان کا ایک قول یاد آتا ہے، اہل الحدیث افسوس تم پر، تم اس شہزادی کی مانیں دو جن کا دامن ہیروں اور جواہرات سے مرصع ہو، اور اس شہزادی کو کھوٹی چونیاں چوری کرنے کی عادت ہو، کھوٹے سکے جمع کرنے کی عادت، اپنے دامن میں ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، لدی پھدی ہے، اور کھوٹے سکے جمع کرنے کا اس کو شوق ہے۔ وہ تمہاری مثال ہے۔ کتاب و سنت آپ کے ہاتھ میں، عقیدہ آپ کے ہاتھ میں، منہج آپ کے ہاتھ میں، اور آپ اغیار کی طرف جانتے ہیں، وہ کھوٹے سکے جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اہل الحدیث لا تزال کا معنی ہمیشہ موجود رہیں گے، اور ہر مقام پر، یعنی یہ صیغہ استمراریت کا صیغہ ہے، ہر دور میں ہوں گے، ہر جگہ ہوں گے۔ اپنی بات ختم کرتا ہوں اپنے شیخ کے قول سے، شیخ بدی الدین رحمہ اللہ، ان کے قول سے، انہوں نے 4 ماہ کا دورہ کیا یورپ کا، ہر گاؤں بستی میں گئے، ہر جو ہے وہ کاؤنٹی میں گئے، اور جا کر دروس دیے۔ 4 ماہ بعد واپس لوٹے۔ ہم نے کراچی ایئرپورٹ میں استقبال کیا اور کہا کہ سائیں آپ سے بات نہیں، تفصیلی باتیں ہوں گی، اپنے دورے کی خاص بات کو بتا دیں۔ تو 50-60 افراد جمع تھے، ایک طرف ہم ہو گئے، شاہ صاحب نے 10 منٹ بات کی اور کہا میرے دورے کی خاص بات یہ ہے، یورپ میں ہر جگہ گیا، ہر جگہ گیا، ہر جگہ جو 4 مسالک اور گروہ ہیں ان میں سے ایک ہوتا تھا، باقی 3 نہیں ہوتے۔ کہیں حنفی ہیں تو وہاں شافی مالکی حنبلی نہیں، کہیں شافی ہیں تو مالکی حنفی حنبلی نہیں، ایک ہے باقی 3 نہیں۔ ہر جگہ میں نے تھا، لیکن اہل الحدیث ہر مقام پر موجود تھے، ہر مقام پر۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہ یہ طائفہ منصورہ جس کو تم نے تلاش کرنا ہے، ایک فرد بھی مل جائے ان صفات کا حامل، اس کو پکڑ لو، وہی تمہاری اصلاح کرے گا، اور اسی کے ساتھ مل کر جدوجہد کرو گے تو وہ پھلا پر ثابت ہوگی۔ والتوفیق بید اللہ تعالی۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔